بالله العلي العظيم والله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ونقر بدائلهم وآسب حقوقهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية. صلوات یوم عاشور، یوم غم، یوم حزن، گریہداری کا حیات. آپ پرسہ دینے آئے ہیں شہزادی کونین کو. وہ امام جو پردہ غیب میں ہے اس کو پرسہ دینا. حسین مظلوم جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، بار بار اس آیت کریمہ کی حسین تلاوت کر رہے ہیں. 28 رجب کو حسین سامان سفر تیار کر کے جب گھر سے نکلتے ہیں تو آواز دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر قدم پر حسین. 28 رجب سے حسین مدینے سے نکل کر 3 شعبان کو عہد مکہ ہو گئے. 8 ذوالحجہ کو حسین نے اپنے حج کو عمرے سے بدلا. اور جب خانہ کعبہ سے حسین نکلے تو پھر آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون. 8 ذوالحجہ کو حسین آئے میدان عرفات میں. آ کر اپنے خالق اور مالک سے راز و نیاز کیا اور کربلا کی طرف روانہ ہو گئے. حسین 2 محرم کو وارد کربلا ہو گئے. 8 دن کے لیے ایک بستی حسین نے کربلا میں بسائی. وہ بستی 2 محرم کو حسین نے بسائی تھی اور 10 محرم کو یہ بستی اجاڑ دی گئی. 10 محرم کو آج کے دن اس بستی کا خاتمہ ہو گیا. 8000 سال 800 سال 8 سال اس بستی کی زندگی نہ تھی. حسین نے جو بستی کربلا میں بسائی تھی اس کی زندگی صرف 8 دن تھی. اجرکم اللہ. آپ مصائب کربلا کے سن رہے ہیں، ایک ایک شہید کے مصائب سنیں. بہت طولانی مصائب نہیں کرنا. امام مظلوم کربلا کی رخصتی خیمے سے چند اشارات. حسین مظلوم پر عاشور کا دن بڑا سخت تھا. ایک تنہا سیدہ کا لال بار بار میدان میں جاتا تھا، لاشیں اٹھا کر لاتا تھا. کبھی حر کا لاشا لایا، کبھی اور محمد کا لاشا لایا، کبھی مظلوم
بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کا لاشا لایا، کبھی ننھے ننھے بچوں کا لاشا لایا۔ کتنی دفعہ حسین مقتل میں آئے، کتنی دفعہ خیمے میں آئے، اس کا کوئی دقیق حساب نہیں ہے کہ کتنی دفعہ میرا مولا خیمے میں آیا اور کتنی دفعہ خیمے سے باہر گئے۔ حسین اجرکم اللہ، لاشیں پہ لاشیں لا رہے ہیں حسین، لاشیں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں حسین، لیکن صبر کی منزل یہ ہے قدموں میں لغزش نہیں، ذرہ برابر شکوہ اور گلہ نہیں۔ ایسا صابر انسان نہیں دیکھا گیا ہے، نہ کہ کوئی نبی اتنا صابر گزرا ہے، نہ کوئی اتنا امام صابر گزرا ہے۔ انبیاء بھی ہمیں حیرت ہیں، فرشتے اور ملائک بھی ہمیں حیرت ہیں۔ یہ اللہ کا بندہ کیسا بندہ ہے، یہ خدا کا کتنا محبوب بندہ ہے، خدا سے کتنی محبت کرنے والا بندہ ہے۔ اجرکم اللہ، حسین لاشے پہ لاشیں لا رہے ہیں، قربانی کے قربانی دے رہے ہیں۔ کبھی جوان لال علی اکبر کی قربانی دیا، کبھی چاہنے والوں کی قربانی دیا، ایسی ایسی قربانی حسین نے دی کربلا کے میدان میں کہ زمین پر ان کی مثل اور ہم شبیہ نہیں ہے۔ جناب علی اکبر کی قربانی، جناب علی اصغر کی قربانی، بھیا عباس کی قربانی جو کربلا کا مرکز ہیں، جو کربلا کا محور ہیں، جو حسین کے وزیر ہیں، جو حسین کے علمبردار ہیں، جو حسین کے لشکر کے سردار ہیں۔ اجرکم اللہ، بار بار مولا عباس اجازت مانگ رہے ہیں، حسین کہہ رہے ہیں بھیا میں تم کو کیسے اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، تم تو میرے لشکر کے سردار ہو۔ ایک مرتبہ جناب عباس کہتے ہیں بھیا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں سردار ہوں، وہ لشکر کہاں گیا جس کا میں علمبردار ہوں۔ اجرکم اللہ۔ جناب امام مظلوم کربلا مولا عباس سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنا بھروسہ، کتنا اعتماد آپ کو تھا۔ راوی کہتا ہے کہ حسین علیہ السلام پر جب بھی کوئی نیزہ پڑتا تھا تو ایک مرتبہ دریا کا رخ کرتے تھے، آواز دیتے تھے بھیا عباس اکیلا مارا جا رہا ہوں۔ ہر زخم پر عباس کو پکارا ہے حسین نے۔ جب بھی کوئی پتھر حسین پر آیا عباس کو پکارا، جب بھی کوئی نیزہ آیا عباس کو پکارا، جب بھی کوئی گرد حسین پر آیا عباس کو پکارا۔ اور یہی نہیں، خود شبر کہتا ہے کہ جب میں نے حسین کے گلے پر کند خنجر رکھا تو ایک مرتبہ حسین نے اپنے سر کو اٹھایا اور دریا کا رخ کیا، بھیا عباس اکیلا مارا جا رہا ہوں، میرے بھائی میں غریب ہو گیا، بے سہارا ہو گیا۔ شبر کہتا ہے میں نے دیکھا عباس کا لاشا دریا پر تڑپ رہا، عباس کے لاشے کو حرکت ہو رہی، عباس کا لاشا دریا پر لرزنے لگا اور بے زبانی سے آواز آنے لگی، لاشے سے آقا موت نے مجبور کر دیا، میرے آقا موت نے مجبور کر دیا۔ اجرکم اللہ، کیسی کیسی قربانی حسین نے کربلا میں دی، سب کو قربان کر چکے حسین۔ آئے میدان قتال میں آواز دیتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا، حل من یخاف اللہ فینا۔ ہے کوئی اللہ سے ڈرنے والا، ہے کوئی سیلانیوں کی پردے کی ذمہ داری لینے والا، ہے کوئی من میں رحم کرنے والا، ہے کوئی میری آواز پر لبیک کہنے والا۔ ارے میرے غیرتدار ساتھیوں، تمہارا امام تم کو آواز دے رہا، تم اپنے امام کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے ہو۔ اینا اینا مسلم نے سجا، اینا اینا حبیب ابن مظاہر، اینا اینا
کوئی آواز نہ آئی۔ ایک مرتبہ آپ آئے، ایک ہاتھ لاش اکبر پہ رکھا، دوسرا ہاتھ لاش قاسم پہ رکھا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف اپنے سر کو بلند کیا، پالنے والے آج حسین غریب ہو گیا، آج حسین بے سہارا ہو گیا۔ اجرکم الزہرا، آج رونے کا دن ہے، آج گریا کا دن ہے، آج پرسہ دینے کا دن ہے، آج حسین سے رخصتی کا دن ہے، آج آپ کا امام آپ سے رخصت ہو رہا ہے، اہل بیت آپ سے رخصت نہیں ہو رہا، آج آپ سے بھی رخصت ہو رہا ہے۔ اور اپنے شیعوں کو حسین کبھی نہیں بھولے، ہر میدان میں ہر جگہ پر اپنے شیعوں کو یاد کیا، چاہنے والوں کو یاد کیا۔ جب بھی پانی کا مسئلہ آیا حسین نے کہا اے میرے لال زین العابدین، جب مدینے لوٹ کر جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا دیکھو ننھے اصغر کے لیے حسین کیسے پانی مانگ رہے تھے۔ ارے شیعوں، جب ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے امام کی پیاس کو یاد کر لینا، کسی کے جو مردے پر رونا ہو، کسی کے غربت پہ تمہیں رونا آئے تو حسین کی غربت پر رو لینا، حسین کی پیاس پر رو لینا۔ اجرکم اللہ۔ امام مظلوم آواز استغاثہ بلند کر رہے ہیں، 7 استغاثے امام نے بلند کیے ہیں، ہر استغاثے میں کوہرام برپا ہوا ہے، ارے قیامت برپا ہو گئی۔ اور یہ ایسا استغاثہ تھا کہ جس کے لیے امام مظلوم نے فرمایا تھا کہ دیکھو اتنی دور چلے جاؤ، اگر ہمارے استغاثے کی آواز جس کے کانوں میں پہنچی اور میری مدد اگر اس نے نہ کیا تو قیامت کے دن عذاب و جہنم میں ڈالا جائے گا۔ امام نے تمام لوگوں سے یہ کہا تھا اتنی دور چلے جانا کہ ہمارے استغاثے کی آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچے، اگر استغاثے کی آواز کانوں تک پہنچ گئی تو میدان قیامت میں تم کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ امام مظلوم آواز استغاثہ بلند کر رہے ہیں، حسین نے آواز استغاثہ بلند کیا، خیموں میں کوہرام برپا ہوا، رونے کا کوہرام برپا ہوا۔ امام مظلوم نے خیمے کی طرف رخ کیا، دیکھا خیمے میں قیامت برپا ہے، آئے پوچھا بہن زینب خیمے میں اتنی ظہر ہونے کی صدا کیوں بلند ہو رہی ہے؟ کہا بھیا آپ نے آواز استغاثہ بلند کیا، چشمہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ آقا اے میرے بھیا اس بچے کو سکون نہیں مل رہا ہے، یہ تو جھولے میں تھا اور ایسا گریا کیا کہ جھولے سے زمین کربلا پر آ گیا۔ اجرکم اللہ۔ تمام بیویاں جو ہیں جناب علی اصغر کو تسلی دے رہی ہیں، لیکن علی اصغر کو قرار نہیں آ رہا ہے۔ حسین آئے، ایک مرتبہ بچے کو آغوش میں لیا، بچہ جو ہے ساکت ہو گیا، بچے کا گریہ بند ہو گیا۔ بہن نے فرمایا بھیا علی اصغر کو سکون آ گیا، علی اصغر کو اطمینان آ گیا۔ کہا بہن یہ بچہ بھی ہمک رہا ہے، یہ بچہ بھی گریہ کر رہا ہے کہ ہم اپنے آقا کے قدموں میں اپنی آخری قربانی دے دیں، یہ حسین کی آخری قربانی ہے۔ اجرکم اللہ۔ آخری قربانی حسین نے علی اصغر کی دی تھی اور حسین کی قربانی آخری زینب نے دی تھی۔ کربلا کے میدان میں جب سب شہید ہو گئے اور مولا حسین بھی مارے گئے تو روایتیں کہتی ہیں کہ علی کی بیٹی ایک مرتبہ نکلی اور فوجوں میں ایک آواز اٹھی تم لوگ الگ ہٹو، حسین علی کی بیٹی آ رہی ہے، علی کی لاڈلی زینب آ رہی ہے، نیزہ بردارو الگ ہٹو، شمشیر بردارو الگ ہٹو۔ زینب آئی کہاں؟ لاش حسین پہ آئی، ایک مرتبہ اپنے بھیا کے لاشے کو اٹھایا اور اٹھا کر بارگاہ خالق میں آواز دی اللہم تقبل ھذا القربان، میرے خالق آخری قربانی زینب کی ہے۔ اجرکم اللہ۔
ہر انسان اپنی قربانی پیش کر رہا ہے۔ مولا حسین نے آخری قربانی جو دی ہے وہ ششماہ علی اصغر کی قربانی دی۔ اجرکم اللہ۔ اب حسین سب کی قربانی دے چکے، ایک ایک قربانی حسین بارگاہ خالق میں پیش کر چکے۔ آنکھوں کا نور حسین کے جا چکا ہے، کمر خمیدہ ہو گئی ہے، لاشوں پہ لاشیں اٹھا کر حسین مولا حسین رخصت ہو رہے ہیں، ایک ایک سے رخصت ہو رہے ہیں حسین، اور آپ جو ہے آواز دے رہے ہیں۔ مولا حسین در خیمہ پر آئے، بہن زینب یہ خیموں میں رونے کا گریہ کیسا ہے، یہ آواز کیسے بلند ہو رہی ہے؟ کہا بھیا یہ ششماہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ اجرکم اللہ۔ حسین نے ننھے بچے کو لیا، آغوش میں ابا کا سایہ کر کے میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے حسین۔ عجیب منظر تھا جب حسین ششماہ اصغر کو میدان کربلا کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ جب میدان کربلا کی طرف حسین روانہ ہوئے تو ایک مرتبہ اشقیاء نے دیکھا کہ حسین شاید قرآن لا رہے ہیں، اب حسین قرآن کو گواہ بنائیں گے۔ حسین نے کبھی قرآن کو گواہ بنایا، کبھی علی اکبر کو گواہ بنایا، کبھی ننھے علی اصغر کو گواہ بنایا، کبھی اپنے چاہنے والوں کو گواہ بنایا، کبھی بھیا عباس کے بازوؤں کو گواہ بنایا۔ اب بارگاہ خالق میں حسین ننھے بچے کو لے کر آ رہے ہیں کہ اس ننھے بچے کو گواہ بنائیں۔ اجرکم اللہ۔ رو لو، گریہ کر لو، حسین مظلوم پر رو لو۔ اب دن آخری ہے، آج گریہ کا دن ہے، آج سوگ کا دن ہے، آج مظلوم کربلا پر ماتم کا دن ہے، آج شہدائے کربلا کا پرسہ دینے کا دن ہے۔ شہزادی کو پرسہ دے لو، شاید پسے پردہ بی بی آئی ہو آپ کا پرسہ قبول کرنے کے لیے، یقیناً بی بی آتی ہے۔ علامہ مجلسی درس دے رہے تھے، ان کا دستور یہ تھا درس کے بعد تھوڑا سا مصائب سید الشہداء پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ مصائب پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ خادم آیا اور کہنے لگا کہ حسین کی ماں آئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرے بھیا کی رخصتی پڑھ دو، میرے لال حسین کی رخصتی پڑھ دو۔ اجرکم اللہ۔ میرا مولا آج کیسے رخصت ہوا ہے، بیویوں سے کیسے رخصت ہوا، بچوں سے کیسے رخصت ہوا، یتیموں سے کیسے رخصت ہوا، پیاسے ننھے بچوں سے کیسے رخصت ہوا، اپنے اہل و عیال سے کیسے رخصت ہوا، اپنے اعزاء سے کیسے رخصت ہوا۔ بڑا سخت مرحلہ تھا۔ حسین ننھے سے بچے کو لے کر کربلا کی میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں، اے یزیدیو دیکھو 3 دن کی بھوک اور پیاس نے اس بچے کی کیا حالت بنا رکھی ہے، من کا ڈھلا ہوا ہے، زبان سوکھی ہوئی ہے، آنکھوں میں حلقے پڑے ہیں، بار بار سوکھی زبان باہر نکال رہا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ ذرا دیکھو تو یزیدیوں دیکھو اس بچے کی حالت، بہت زیادہ پانی نہیں پیے گا، یہ تھوڑا سا پانی پیے گا، یہ ننھا بچہ ششماہ علی اصغر بہت زیادہ پانی نہیں پیے گا، تھوڑا سا پانی دے دو۔ لیکن یزیدی فوجیں ایک مرتبہ منہ پھیر پھیر کر رونے لگیں، اور حسین کے اس گفتگو نے فوج یزیدی میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ ایک جو ہے افراتفری کا ماحول پیدا ہوا۔ عمر سعد امیر لشکر ہے، یزیدی فوج کا کمانڈر ہے، آواز دیتا ہے کہ اے حرملا حسین کے کلام کو قطع کیوں نہیں کرتا ہے؟ ایک تا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حسین بچنے سے بچے کے لیے جب پانی مانگ رہے تھے تو عجیب منظر تھا، تمام فوجیں اشتیار ہو رہے تھے،
ننھے سے بچے کی پیاس کو دیکھ کر قشقیہ بھی رونے لگے۔ حسین نے ایک مرتبہ ننھے سے بچے کو زمین پر لٹا دیا اور کہنے لگے میں دور چلا جاتا ہوں، تم اس ننھے سے بچے کو پانی پلا دو، ننھے سے بچے کو خود لا کر پانی پلا دو۔ اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ حسین پی لے گا پانی بچے کے بہانے تو ہم لٹائے دیتے ہیں اور دور چلے جاتے ہیں۔ میرا مولا جلتی ہوئی زمین پر چشمائے علی اصغر کو لٹا دیتا ہے، حسین کچھ دور جاتے ہیں لیکن فوج اشقیاء پانی نہیں دے رہے ہیں۔ آئے حسین نے ننھے بچے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور اٹھا کر آواز دی، ارے میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت کو تمام کرو۔ سوکھی ہوئی زبان علی اصغر نے اپنے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا، جیسے ہی زبان پھیرنا شروع کیا اشقیاء میں کوہرام برپا ہوا۔ فسر صاحب نے آواز دی، حرملا تیر چلا، ارے دیکھتا نہیں ہے بچے کی حالت کو، فوجوں میں انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ اجرکم اللہ، حسین مظلوم بچے کو لیے ہوئے ہیں، حرملا حکم دیتا ہے، حرملا فسر صاحب نے حکم دیا، حرملا تیر چلا، چلے کمان نے تیر کو لیا، جوڑا سے شعبہ تیر، زہریلا تیر، زہر میں بجھایا ہوا تیر۔ بچے کا وزن کم ہے، تیر کا وزن زیادہ ہے۔ یہ حیوانوں پہ تیر چلایا جاتا ہے، یہ جانوروں پہ چلایا جاتا ہے، یہ تیر انسانوں کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ اور وہ بھی ننھا بچہ حسین کا، ننھا سا شہزادہ حسین کا، اس کے اوپر سے شعبہ تیر چلا رہا ہے حرملہ۔ یہ حرملہ 3 تیر کربلا میں لایا تھا۔ مختار جب آئے، مختار کو جب حکومت ملی تو مختار کا دستور تھا، مختار مصائب کربلا سنتے تھے اور ظلم کے ڈھانے کی داستان سنتے تھے۔ حرملہ گرفتار کر کے لایا گیا۔ حرملہ جب آیا تو کہا، حرملہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ کہا کربلا میں بتاؤں کیا کیا تھا؟ امیر آپ نہیں سن پائیے گا۔ کہا نہیں بیان کر۔ کہا امیر کربلا میں 3 تیر لایا تھا، ایک تیر میں نے جو چلایا تھا وہ مشق سکینہ پر چلایا تھا جس سے سارا پانی بہ گیا تھا۔ کہا دوسرا تیر تو نے کہاں چلایا؟ کہا دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا تھا کہ جب حسین چشمہ علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے، تب میں نے اس ننھے سے بچے پر تیر کو چلایا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ مختار گش کھا کر گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کارندے آئے، منہ پر پانی ڈالا، مختار پھر ہوش میں آئے۔ مختار جب ہوش میں آئے تو پوچھا تیسرا تیر کہاں چلایا تھا؟ کہا تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا تھا کہ زہرا کلام زینت الجناب جب زخموں سے چوب رہا تھا تو میں نے تیر چلایا، زہرا کا لال زمین پر آ گیا۔ اجرکم اللہ، 3 تیر لایا تھا جو تینوں کام آئے۔ حسین ننھے سے بچے کے لیے پانی مانگ رہے تھے، تیر مرتبہ حرملہ تلے چلے کمان سے جوڑتا ہے اور تلے چلے کمان سے تیر کو جوڑ کر اور اصغر کی طرف چلاتا ہے۔ ننھے اصغر کی طرف تیر چلا، فانقلب السبی علی ید الامام، ایک قیامت آئی، زمین کربلا کو زلزلہ ہوا، حسین کا دل تڑپا، خون اصغر جو ہے ابلا، حسین نے ہاتھوں میں لیا، چاہا زمین پہ پھینکے، آواز آئی فرزند رسول زمین پہ نہ ڈالنا، ایک قطرہ ایک دانہ پیدا نہ ہوگا، کہا آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی فرزند رسول آسمان کی طرف آیا، خون ناحق کا ایک قطرہ تو تا قیامت بارش نہ ہوگی۔ حسین ننھے بچے کی قربانی بھی پیش کر چکے، آئے در خیمہ پر، اب حسین بیویوں سے رخصت ہو رہے ہیں، اب حسین کے پاس کوئی نہ بچا، تنہا میرا مولا ہو گیا۔
بچے تھے. حسین آئے, خیمے سے رخصت ہونا چاہتے ہیں, خیمے سے رخصت ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ بی بی زینب آئی, بھیا سے نپٹ گئی, کہا بھیا آپ سے خواہش ہے. پوچھا کیا خواہش ہے بہن؟ کہا ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم تمام بیوائیں ایک حلقہ بنا لیتے ہیں. تمام بیویوں نے حلقہ بنایا. حسین مظلوم کو بیچ میں کھڑا کیا, میرے آقا اب رخصت ہوئیے. ارے عجب قیامت کا منظر تھا. خیمے میں حسین گریا کر رہے تھے اور آواز دے رہے تھے, زینب ام کلثوم تم پر میرا سلام, ام فروا تم پر میرا سلام, رباب تم پر میرا سلام. باہر آئے خیمے کے, کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا, کوئی سوار کرنے والا نظر نہ آیا. مولا حسین سوار ہوتے تھے تو آپ کو معلوم ہے 18 بنی ہاشم حسین کو اپنے حلقے میں لیتے تھے. کوئی بازو تھامتا تھا, کوئی رکاب تھامتا تھا, کوئی لجام تھامتا تھا, کوئی حسین کو اٹھا کر سوار کرتا تھا. ارے حسین اتنے قریب ہو گئے کہ کوئی سوار کرنے والا نہ تھا. ایک مرتبہ دریا کا رخ کیا, بھیا آج کوئی سوار کرنے والا نہیں. مقتل کا رخ کیا, میرے لال اکبر حسین کو کوئی سوار کرنے والا نہیں, کوئی سوار کرنے والا نہ تھا. بھائی چاروں طرف حسرت بھری نگاہوں سے حسین دیکھ رہے تھے, کبھی دائیں دیکھتے تھے, کبھی بائیں دیکھتے تھے. کوئی جب آسرا نہ نظر آیا تو ایک دکھیاری بہن خیمے سے چھت پر چادر ڈال کے آئی, بھیا آما جائے تجھے میں سوار کر دوں. ارے میرے ماں جائے, عباس نہیں زینب ہے, علی اکبر نہیں زینب ہے, اور محمد نہیں زینب ہے. آ میرے ماں جائے, میں تجھے سوار کر دوں. اجرکم اللہ, بھائی کو بہن نے سوار کیا. سواری کا لانے والا کوئی نہیں تھا. بعض روایتیں کہتی ہیں کہ گھوڑا خود چل کر آیا. یہ گھوڑا آپ جانتے ہیں رسول اسلام کی سواری ہے. اس کی عمر بھی جو ہے 61 سال تھی کربلا میں. یہ حسین کی عمر کا تھا. جب یہ گھوڑا نبی کے استبل میں بندھا ہوتا تھا تو حسین چھوٹے سے تھے, جاتے تھے گھوڑے کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے تھے نانا یہ گھوڑا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. حسین یہ گھوڑا تیرا ہے, حسین یہ تجھ سے مخصوص ہے. اسی گھوڑے پر حسین کربلا میں سوار ہو کے آخری وقت رسول کے گھوڑے پر حسین جا رہے ہیں. اجرکم اللہ. مولائے کائنات کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر پوچھا, مولا یہ گھوڑے جو بولتے ہیں ان کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے؟ کہا ہاں بولتے تو ہیں, جانور کو تو بولنا کام ہی ہے, اپنے وقت پہ بولتے ہیں, لیکن 3 وقت جو گھوڑا بولتا ہے اس کا مخصوص ہوتا ہے. کہا مولا وہ کون سا وقت ہے؟ کہا پہلا وقت صبح کا ہوتا ہے. جب صبح ہوتی ہے تو گھوڑا بولتا ہے, پالنے والے میرے مالک کو رزق وافر عطا کر, اس کے رزق میں اضافہ فرما. کہا کہ مولا اور گھوڑا کیا بولتا ہے؟ کہا جو ہے گھوڑا جو ہے جب دوسری دفعہ بولتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے مالک کی نظر میں مجھ کو محبوب قرار دے اور اس کے دل میں میری محبت ڈال دے. کہا مولا پھر جو ہے جب عصر میں گھوڑا بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہا مولا نے کہا عصر میں جب گھوڑا بولتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے معبود, اے میرے خالق, میرے مالک کی جو ہے قسمت میں اگر شہادت ہے تو میرے پشت پر شہادت ہو. کسی گھوڑے کی دعا قبول ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, کربلا میں رسول کے گھوڑے کی دعا قبول ہوئی. اجرکم اللہ. حسین گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے, قتل گاہ میں مقتل میں آئے. حسین نے خطبہ دیا, خطبہ دے کر حجت کا تمام کیا. میرا مولا جنگ کرنا شروع کرتا ہے. جنگ کر رہے ہیں حسین,
کبھی میمنہ پر حملہ، کبھی میسرہ پر حملہ، کبھی جو ہے قلب لشکر پر حملہ، فوجیں بھاگ رہی ہیں، حسین آواز دے رہے ہیں، دیکھو آؤ دیکھو پیاسا لڑ رہا ہے، آؤ دیکھو جس نے جوان کا لاشا اٹھایا ہے وہ لڑ رہا ہے، آؤ دیکھو جس کے آنکھوں کا نور جا چکا ہے وہ لڑ رہا ہے، آؤ دیکھو جس کی کمر شکستہ ہے وہ لڑ رہا ہے، میرا مولا حملے پہ حملے کر رہا ہے۔ الامان الحفیظ کی آوازیں گونجنے لگی۔ ایک مرتبہ حسین جنگ کرتے کرتے دریا کی درائی میں پہنچ گئے، کیا دیکھا جوان بھائی کا لاشا پڑا ہے، حسین کا کلیجہ پھٹنے لگا، ارے بھیا بات اٹھو، دیکھو تمہارا ضعیف بھائی کیسے جنگ کر رہا ہے۔ حضرت اللہ حسین جنگ کرتے کرتے اس جگہ پہنچے جہاں جوان لال ایڑیا لگا رہا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے فرمایا، ارے لال اکبر اٹھو، دیکھو تمہارا ضعیف باپ کیسے جنگ کر رہا ہے۔ حسین جنگ کر رہے ہیں، الامان الحفیظ کی آوازیں گونج رہی ہیں، حسین جنگ کر رہے ہیں۔ ایک ندا آئی، ایک آواز آئی، حاطب غیبی سے ایک آواز کربلا میں گونجی، یا ایھا النفس المطمئنہ۔ ارے اس آواز کا گونجنا تھا، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، سر سجدے خالق میں جھکا دیا، باقی ہوئی فوجیں چاروں طرف سے جمع ہوئی، ایک طرف سے تیر آئے، ایک طرف سے نیزے آئے، ایک طرف سے تلواریں آئی۔ ارے جسے تیر تلوار نہ ملا حسین پر پتھروں کی بارش کرنے لگا۔ میرا مولا زخمی ہوتا چلا گیا، حسین زخموں سے چور ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے باہیں دلجنا کے گلے میں ڈال دی زخمی حالت میں، اور کان میں جھک کر کہا، نانا کی سواری مجھے وہاں اتارتے لے چل کے جہاں میرا لال اکبر مارا گیا۔ حضرت اللہ حسین پر کتنی بے کسی تھی۔ حضرت اللہ ذوالجنا پر سوار ہیں حسین، اور زخموں سے چور حسین، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے۔ نانا کی سواری ذوالجنا حسین کو بچا رہی ہے، اپنے مالک کو کسی طرح سے خیمے تک پہنچا دیں، لیکن خیمے میں نہیں لے جا سکتا۔ امام زین ذوالجنا سے زمین پر آئے، زمین پہ نہیں آئے، تیروں کا لاشا معلق تھا۔ ذوالجنا پریشان ہے، رسول کی سواری، باوفا جانور، دنیا میں سب سے وفادار جانور جو بتایا گیا ہے وہ گھوڑے کو بتایا گیا ہے، تو یہ گھوڑا وہ بھی رسول کا گھوڑا تھا، حسین کی سواری تھی، جس کو دیکھ کر رسول یاد آتے تھے۔ امام رسول بھی ہے حسین کے جسم پر، قبائے رسول بھی ہے، عصائے رسول بھی ہے، زخموں سے چور میرا مولا زین ذوالجنا سے زمین پر آیا۔ ذوالجنا نے دیکھا آقا میں بولنے کی صلاحیت نہیں رہ گئی ہے، ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، جسم میں قوت نہیں ہے، آیا لجام فرس کو اپنے منہ میں پکڑتا ہے، امام کے ہاتھوں پر رکھتا ہے، مولا میری خود پر سوار ہو جائیے، میں آپ کو خیمے میں پہنچا دوں، آقا سوار ہو جائیے۔ لیکن حسین میں اتنی طاقت نہ تھی، 40 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا ہے ذوالجنا نے، اور جب دیکھا کہ ہم امام کو نہیں بچا سکتے ہیں، ایک مرتبہ پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا اور دوڑا خیمے کی طرف، اور جب دیکھا کہ ہم امام کو نہیں بچا سکتے ہیں، تو ایک مرتبہ پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا اور